سورہ انفال کی آیت نمبر 22، اس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 23 پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو ندیم بھائی اس کی تلاوت کر دیں پہلے 2 دفعہ، اس کے بعد پھر میں گفتگو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم، ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم، ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون۔ یہاں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، ان تمام جاندار مخلوقات میں سب سے بری مخلوق کون سی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں اسی فکر کا تذکرہ ہوا ہے۔ احادیث میں بھی اسی مضمون پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیحت آموز اشارے ملتے ہیں۔ اور یہاں ان شر الدواب عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ کہا کہ سمم بکمم، کہ وہ جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ تمام مخلوقات میں بدترین مخلوق کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ یہاں تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ جو مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے وہ کسی جانور کی طرف اشارہ ہے یا انسان کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگلے جو 2 الفاظ ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرف اشارہ ہے۔ الذین لا یعقلون، الذین لا یعقلون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پورا کا پورا بیان فرما دیا ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات فرما دی۔ صراط مستقیم کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا
کون سا درجہ ہمیں اپنانا ہے، اس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ہے۔ وَتُعِزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کا جھنڈا بھی بلند کرنا ہے، ان کی تعظیم بھی بجا لانی ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، اس لیے تم وَتُعِزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرو اور ان کے وقار کو بلند رکھو۔ یہ بھی بیان ہو گیا۔ اور سورہ تغابن میں یہ بھی آیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی آ گیا أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اور وہ شخص کہ جس نے اپنا سینہ کھول لیا اس میں اللہ سے، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے جو نور ملے گا اسے، اس پر گامزن ہو جائے گا۔ پھر سورہ کہف میں یہ بھی فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو ولی اور مرشد عطا نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی اہل بیت کو مکمل طور پر ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی نجس سے پاک اور صاف کر دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جو پیغام حق میں نے تمہیں دے دیا ہے، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس کے عوض میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے مقربین اور میرے اہل بیت کی عزت کرو اور ان سے محبت کرو۔ یہ بھی قرآن مجید میں آ گیا۔ قرآن مجید میں یہ بھی آ گیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قرآن مجید میں یہ بھی آ گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے پیروی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح نبی پاک نے زندگی گزار کے دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ کا نمونہ پیش کیا ہے، در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذاتی نمونہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح جیے ہیں جس طرح ہم کو جینا چاہیے۔ آپ کا جو اپنا نمونہ حیات ہے وہ رب اور ان کے حبیب کے درمیان ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر کسی کے رنگ میں رنگنا ہے، اگر کسی کی طرح جینا ہے، کسی کی طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کسی کی طرح شادی کرنی ہے، کسی کی طرح بیویوں کے بچوں کے حق ادا کرنے ہیں، کسی کی طرح نمازیں پڑھنی ہیں، تو اس کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود بھی آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟
پورے قرآن میں سے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل ہے، کسی نے نقطۂ توحید پکڑ لیا، کسی نے مصطفی انقلاب اخذ کیا، کسی نے اہل بیت کا جھنڈا گاڑ کے شیعہ بن گیا، کسی نے ولیوں کا سہارا لے کے بریلوی بن گیا، لیکن یہ جزوی طور پر قرآن کو پکڑ پکڑ کے اپنی اپنی مسجدوں میں، امام باڑوں میں، مدرسوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ قرآن مجید کو کلی طور پر اپنانے سے قاصر کیوں رہ گئے؟ آج فیس بک پر ایک شیعہ آئی ڈی کی طرف سے یہ آیا کہ شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جس کا امام زندہ ہے، تو اس میں نے کمنٹس لکھے کہ بہت شرم کی بات ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تو پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں اور پوری انسانیت کے امام ہیں، آپ یہ کہہ کر کہ وہ شیعہ قوم کے امام ہیں، امام مہدی کی ذات کو محدود کر رہے ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت کا جو ناسور ہمارے عالم اسلام میں جو پھیل گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ دلوں کی ناپاکی ہے۔ علم کا تعلق دماغ سے ہے، زبان پر آنے سے پہلے جو کچھ بھی دماغ میں ہے وہ دل کے راستے زبان پر پہنچتا ہے۔ اگر دل میں نور ہے تو وہ انسان کی سوچ یا علم یا قرآن یا حدیث دماغ سے دل کی طرف آئے گا، دل کا نور اس کو مزید چمکا دے گا، زبان سے نکلے گا تو فیض بنے گا، رحمت بنے گا انسانوں کے لیے۔ اور اگر قرآن پڑھنے والے، قرآن کا علم بیان کرنے والے کے دل میں شر ہوگا، فسق و فجور ہوگا، شیطان بیٹھا ہوا ہوگا، وہ متکبر ہوگا، اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض و عناد ہوگا، تو وہ علم دماغ سے جب دل کی طرف جائے گا تو دل کا شر، دل کی سیاہی، دل کی جہالت اس علم کو گندا کر دے گی، اور جب ایسا علم جو دل کی سیاہی میں ڈوب کے زبان پر آئے گا تو اس سے فتنہ اور فساد بپا ہوگا۔ کبھی وہابی فرقہ بنے گا، کبھی اس کی شاخ دیوبندی کی صورت میں آئے گی، کبھی اس کی شاخ اہل حدیث کی صورت میں آئے گی، کبھی توحیدی فرقہ بنے گا، کبھی سنی فرقہ بنے گا، کبھی بریلوی فرقہ بنے گا، اور کبھی شیعہ فرقہ بنے گا۔ اور وجہ کیا ہے اس تمام تر فساد کی؟ فساد قلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہ گیا تو تیرا پورا وجود فساد میں مبتلا رہے گا۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ دین اسلام میں جو سب سے بڑا فرض ہے ایک مسلمان پر، وہ ہے قلب کی طہارت۔ قلب کی طہارت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ یوم محشر میں نہ تو بیٹے تیرے کام آئیں گے، نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لایا۔ آج عالم اسلام میں اس بات پر زور نہیں دیا جا رہا، کسی بھی فرقے کی مسجد میں، کسی بھی فرقے کے عالم کے ذریعے، نہ پیروں کے ذریعے، نہ گدی نشینوں کے ذریعے،
نہ شیوخ الاسلام کے ذریعے کہ اپنے دلوں کو پاک کرو، اور دلوں کو پاک کرنے کا نسخہ یہ ہے، یہ تبلیغ نہیں ہو رہی جو قرآن مجید کا مغز ہے، جو روح القرآن ہے، جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند تعلیم ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یا تو آپ قرآن مجید کو جھٹلا دیں، کہہ دیں کہ آپ کے عالم سچے ہیں، قرآن جھوٹا ہے۔ اگر قرآن سچا ہے تو پھر قرآن کو مانو، حیل و حجت نہ کرو منافقوں کی طرح۔ جب دیکھ لو کہ کوئی بات قرآن میں آ گئی ہے تو گھٹنے ٹیک دو، حیل و حجت نہ کرو۔ حیل و حجت کرنا منافق کا کام ہے۔ نہ جانے مسلمانوں کو کیا کیا پٹیاں پڑھائی جاتی رہی ہیں گزشتہ کئی سو سالوں میں۔ نہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ مسلمانوں کو رزق حلال کمانے کا سلیقہ آتا ہے۔ اگر لوگوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آتا تو یہ نماز ان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی نا۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مساجد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھناؤنے جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ داڑھیوں کی آڑ میں، مذہبیت کی آڑ میں، کبھی سنیت کی آڑ میں، کبھی شیعت کی آڑ میں، کبھی بریلویت کی آڑ میں ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ کبھی یا حسین کا نام لے کے لوٹ لیا جاتا ہے، کبھی یا علی کا نعرہ لگا کے لوٹا جاتا ہے، کبھی اللہ الصمد، قل هو اللہ احد کے نعرے پر لوٹا جاتا ہے، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے لوٹا جاتا ہے۔ لیکن ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں، ان مولویوں میں قرآن مجید کی، اسلام کی وہ روح نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ تم مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ تم نے الیاس قادری، طاہر القادری اور مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق، ان ملاؤں کو، مولویوں کو پکڑ لیا، یہ حلووں میں ڈوب گئے اور تم جہنم کے کتے بن گئے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا۔ محمد رسول اللہ کے دور میں امت تھی۔ آج امت کا وجود باقی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نماز میں کھڑے ہوتے تو دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے۔ اہل بیت کی جو ہستیاں تھیں جب نماز کے لیے وضو کرتے امام زین العابدین، تو وضو کرتے کرتے کانپتے اور آپ کا چہرہ سفید ہو جاتا، اور لوگ پوچھتے کہ امام آپ کی حالت میں تغیر واقع کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اس کی جلالیت کی ہیبت طاری ہے مجھ پر۔ وہ ہیبت آج کے مسلمان پر طاری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج کا مسلمان نماز صورت میں ہے، نماز کی حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ ایک رسم کے طور پر جا کے کھڑا ہو گیا ہے ہاتھ باندھ کے، تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ کہاں ہے؟
یہ فرقے واریت صرف اور صرف اس لیے مارز وجود میں آئی کہ آپ کا اسلام نامکمل رہ گیا۔ اسلام کے دو جز ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو اور پھر قلب میں اس اقرار کا صدق یعنی نور پہنچے۔ زبان سے اقرار کرنا تو کوئی راکٹ انجینئرنگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تک و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، منہ کھولو، کلمہ پڑھ لو، اقرار ہو گیا۔ لیکن وہ جو دل کے صدق کو حاصل کرنے والا علم ہے، وہ وہی علم ہے جس کے ذریعے فساد قلب کا علاج ہوتا ہے، وہ وہی علم ہے جس کے ذریعے شرح صدر ہوتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اگر اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے تو شرح صدر کرنا ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ مولانا الیاس قادری، مولانا فضل الرحمان اور مولانا طاہر القادری کا نام لے کر ان کو غلط کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کوئی غلط کام ہوتا دیکھو تو زور بازو سے روک دو۔ جب کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو، زور بازو سے روک دو۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو زبان سے بری کام کو برا کہو، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ تو اب یہ تین کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ زور بازو میسر ہے تو بائی فورس روک دو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم بائی فورس جا کے روکیں۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسی طاقت مل جائے۔ مولا علی کے پاس یہ طاقت تھی، چونکہ مولا علی کے پاس یہ طاقت تھی، آپ خلیفہ وقت تھے، تو آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ اگر ہماری طرف سے فارغ التحصیل عالم نہیں ہے تو حدیث پڑھا نہیں سکتا، قرآن پڑھا نہیں سکتا، اور جو پڑھاتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ تھا طاقت کے ذریعے غلطی کو روکنا۔ اسی دور کا قصہ ہے کہ مولا علی کسی جگہ سے جا رہے تھے، دیکھا کہ حسن بصری نوجوانی کا عالم تھا، وہ چند لوگوں کو لے کے مجمع بنا رکھا تھا، کھڑے ہوئے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ کیا تم عالم ہو جو حدیث بیان کر رہے ہو؟ تو حسن بصری نے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں عالم نہیں ہوں، بس حضور کی ایک چھوٹی سی حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سنا ہے وہ آگے بتا دو۔ تو یہ جواب سن کے مولا علی بہت خوش ہوئے اور ان کو سینے سے لگایا۔ تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اسلام کی دھجیاں بکھیرنے والے ان ملاؤں کا گلا گھونٹیں گے، وہ وقت آئے گا اور تم جیسے مردودوں کی گردنوں تک بھی ہاتھ پہنچے گا۔ اس ہاتھ کا وعدہ ہے، یہ ہاتھ دیکھ لو، یہ جرت بدتمیزی کی نہیں ہوگی اس وقت۔ یہ جو تم نے سید بھی لگایا ہے اور علی بھی لگایا ہے، اور یہ جو مولا علی کی تعلیم بیان کر رہا ہوں اس کو جھٹلا رہے ہو، تو کیوں سید لگایا ہے اپنے نام کے ساتھ اور علی لگایا ہے؟ تم تو جہنم کے کتے ہو۔ یہ جو تعلیم بیان ہو رہی ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اسلام کا یہ حال کر دیا ان ملاؤں نے، اسلام کی حالت زار دیکھ کر تم کو اسلام پر ترس نہیں آتا ہے جو ان مولویوں کی سائڈ لیتے ہو؟
آج جو فرقے واریت پھیلی ہوئی ہے، کوئی توحید کے نام پر گمراہی پھیلا رہا ہے، کوئی حضور کے عشق اور محبت کا نام لے کر اس کی آڑ میں گمراہی پھیلا رہا ہے، کوئی مولا علی کا نام لے کے تم جیسا جہنم کا کتا پوری دنیا میں گمراہی پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے تمہاری گستاخیوں کا، بدبختیوں کا۔ یہ جو قرآن ہے جس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، کیا اس قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہیں؟ کیا تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے جو ان کی حمایت کر رہے ہو، جو 40 سال سے مصطفی انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں، آج تک مصطفی انقلاب نہیں آیا، جو توحید کے نعرے لگاتے ہیں آج تک کسی کے دل میں اللہ کی محبت بیدار نہیں کر سکے، جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اہل بیت کی تعلیم سے ناواقف ہیں اور محض فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر شیعہ کا فرقہ ہی ٹھیک ہے تو پھر ان شیعوں میں 32 فرقے کیسے بنے؟ کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے، سب گمراہی پر دلالت کرتے ہیں۔ صحیح ہے تو حضور کی امت صحیح ہے، اور امت وہ تھی جس کے سینے میں اللہ کا اور اس کے حبیب کا نور تھا۔ جب وہ نور نکل گیا، نور خارج ہوا تمہارے سینے سے، تم خارج ہوئے حضور کی امت سے۔ جب نور تمہارے سینوں سے خارج ہو گیا تو تم حضور کی امت سے خارج ہو گئے۔ امت سے خارج ہوئے تو سنی بنے، شیعہ بنے، وہابی بنے، بریلوی بنے۔ اگر تم امتی تھے تو تم کو شیعہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم امتی ہوتے تو تم کو وہابی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم امتی ہوتے تو تم کو سنی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم امتی تھے تو تم کو بریلوی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی تم تبھی بنے نا جب امت میں نہیں رہے۔ امت میں کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ مولانا ڈیزل کی پیروی کرتے ہو نا۔ کبھی قرآن مجید تو کھول کے تم نے پڑھا نہیں، جہاں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور ان مردودوں کی حمایت کرتے ہو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیچ ڈالا، تباہ اور برباد کر دیا، امت رسول کا شیرازہ بکھیر دیا، وحدت امت مصطفیٰ بکھر کے رہ گئی۔ آج امت کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آج اگر نظر آتا ہے تو شیعہ نظر آتا ہے، وہابی نظر آتا ہے، سنی بریلوی نظر آتا ہے، اہل حدیث نظر آتا ہے۔ کہاں امت کا تصور باقی رہا ہے؟ کسی نے توحید کا جھنڈا پکڑا، کسی نے اہل بیت کا، کسی نے فلیوں کا جھنڈا پکڑا، کسی نے اعلی حضرت کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کا جھنڈا کون پکڑے گا؟ امت کی بات کون کرے گا؟ اس لیے تم نے یہ مختلف رنگ برنگے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تم اسلام سے واقف نہیں ہو، کیونکہ اسلام تو نام شرع صدر کا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، جس کو تکلیف ہے اس قرآن کی آیت کا جواب دے۔ کیا ہے اسلام؟ شرع صدر کا نام ہے اسلام، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ یہ گوہر شاہی کے بنائے ہوئے گھڑے ہیں، ان کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تم ہی ہو جنہوں نے امت مصطفیٰ کو تباہ کیا ہے، کبھی شیعہ کا نعرہ لگا کے، وہابی کا نعرہ لگا کے، کبھی بریلوی کا نعرہ لگا کے۔ تم ہی ہو دشمنان مصطفیٰ، تم ہی ہو دشمنان خدا، کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے شرع صدر والا اسلام، جس میں سینے کو کھولا جاتا ہے، جس کی دعائیں موسیٰ مانگا کرتے تھے، جس کا خطاب اللہ نے حضور کو کیا، الم نشرح لک صدرک۔ کیا صرف پگڑی باندھنے کی سنت ہے؟ الم نشرح لک صدرک
یا رسول اللہ آپ کا سینہ کھول دیا، یہ سنت کون عمل کرائے گا؟ کون سا شیخ الاسلام اس پر عمل کرا سکتا ہے؟ دعویٰ کرے۔ کیا مولانا الیاس قادری سنت پر عمل کرا سکتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ طاہر القادری عمل کرا سکتا ہے اس پر؟ مباہلہ کرو، لے آؤ طاہر القادری کو، الیاس قادری کو، فضل الرحمان کو۔ ہم بھی آگ میں کودتے ہیں، ان کو بھی بولو کودیں آگ میں، یا شرائع صدر کا طریقہ بتائیں، یا شرائع صدر پر چلا کے دکھائیں۔ ہم بھی چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی چلا کے دکھائیں۔ الم نشرح لک صدرک، یہ سنت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شرح صدر کر دی؟ یہ سنت نہیں ہے۔ صرف پگڑی باندھنا سنت ہے، حلوے کھانا سنت ہے، شرح صدر سنت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یا رسول اللہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جاؤ پوچھو ان سے سینے کا کھلنا کیا ہے، جاؤ۔ بعد میں لگانا سید اور علی، یہ سید حیدر علی ہیں، نہ علی کی کوئی تاثیر، نہ حیدر کا کوئی رنگ، نہ سادات کی کوئی گارنٹی، نہ جانے کہاں سے کس کا نطفہ اٹھ کر آ گیا ہے جس نے سید لگا کر بدنام کیا ہے اہل بیت کی نطفے کو۔ بدبخت لوگ سید کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے سمم بکمم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی اللہ نے یہ جو حواس خمسہ ہیں، یہ جو 5 لطائف ہیں، ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا، ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا۔ اب جب ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا تو نہ دل میں اللہ کا نام اتر سکتا، نہ روح میں اللہ کا نام اتر سکتا۔ اگر دل میں اللہ کا نام اور نور نہ اترے تو دل کو سمجھ بوجھ دین کی عطا نہیں ہوتی۔ لہذا گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یعقلون، یہاں پر عقل سے مراد ہے سمجھ بوجھ، یہاں عقل سے مراد ہے سمجھ بوجھ۔ تو جن کے اندر کا جو نظام ہے، اگر وہ اللہ کے نور سے بیدار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں بدترین مخلوق ہے۔ جو انسان تو ہیں لیکن انسانیت کے جو اوصاف ہیں ان سے محروم ہو چکے، اور جن ارواح نے منور ہو کر ان کے اندر ملائکہ جیسی صفت، بلکہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ و افضل طہارت قائم کرنی تھی، وہ ان کی باطنی چیزیں مر چکی ہیں، اور پھر اب ان کی جگہ شیطان نے لے لی ہے، لہذا شیطان نے ان کو بدترین مخلوق بنا دیا۔ قرآن مجید میں اسی چیز کو آگے مزید بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے باطن میں ہمارا حسن قائم ہو جائے تو وہ محسن کہلائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رد کر دے تو وہ اسفل سافلین، تو وہ شیطان کے شکنجے میں چلا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کے شکنجے میں چلے جاتے ہیں۔ کب چلے جاتے ہیں؟ جب اندر کی یہ چیزیں مر جائیں۔ شیطان ان کے اندر نار ڈال کے، ان کی تربیت کر کے کسی کو مولانا طاہر القادری بنا دیتا ہے، کسی کو مولانا ڈیزل بنا دیتا ہے، کسی کو مولانا الیاس قادری بنا دیتا ہے۔ یہ بظاہر نظر آتے ہیں، ان کی زبانوں اور ان کی لطافت اور اس علم کے بیان پر نہ جائیں، تعجب ہو جائے گا آپ کو کہ کیسا کیسا علم بیان کرتے ہیں۔ اندر جھانکیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی پیروی نہیں کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ اتقوا عالم الجاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ عالم بھی اور جاہل بھی؟ آپ نے فرمایا کہ عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود، کہ جاہل عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان تو عالم ہو لیکن جس کا قلب جاہل یعنی سیاہ ہو، دل والا علم نہ ہو، شرح صدر اس کی نہ ہو، وہ جاہل عالم ہے۔ اور ایسے ہی جاہل عالموں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے تصوف کے بڑے بڑے مراتب لوگوں کو گنوا دیے، لیکن خود مومن بھی نہیں ہے، لوگوں کو گمان ہو گیا کہ یہ مجدد ہے، خود مومن بھی نہیں ہے، لوگوں کو گمان ہو گیا کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ فنافر رسول ہے۔ شیطان نے جگہ جگہ ڈیرے لگائے ہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ تمہارا ظاہر بھی آراستہ ہو اور تمہارا باطن بھی کسی مرشد کامل کی نظروں سے منور ہو چکا ہو۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.